بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے بیچ میں مسیح دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اللہ عز و جل کانا نہیں ہے اور مسیح دجال کانا ہے، داہنی آنکھ کا، اس کی کانی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور۔ پس یہی ایک کھلی نشانی ہے اس بات کی کہ وہ مردود جھوٹا ہے۔ خدائی کے دعوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رات خواب میں نے اپنے آپ کو کعبہ کے پاس دیکھا، ایک شخص گھیو رنگ جیسے بہت اچھا کوئی گھیو رنگ کا آدمی، اس کے پٹے موڈوں تک تھے اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، سر میں سے پانی ٹپک رہا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے موڈوں پر رکھے ہوئے طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے، اور ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جو سخت گھنگر بال والا، داہنی آنکھ کا کانا تھا۔ میں نے جو لوگ دیکھے ہیں ان سب میں ابن قطن اس سے زیادہ مشابہ ہے، وہ بھی اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے موڈوں پر رکھے طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، مسلمان کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے پاس آ جائے گی، پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، ابا جان جنت کو کھول دو ہمارے لیے۔ وہ کہیں گے، جنت سے تم کو نکالا کس نے؟ میرے ہی گناہ نے تو نکالا، اب مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، البتہ تم میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا دوست تھا لیکن پرے پرے، یعنی مجھے اللہ عز و جل سے اتنی نزدیکی نہیں ہوئی کہ کوئی آڑ نہ رہے، بلکہ دو حجاب تھے، نہ میں نے اس سے بات کی بلا واسطہ نہ اس کو دیکھا۔ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کا کلمہ ہے اور اس کی روح ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرا یہ کام نہیں، پھر وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ملے گی جنت کھولنے کی، اور امانت اور ناطے کو بھیج دیا جائے گا۔ وہ پل صراط کے داہنے اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے، تم میں سے پہلا شخص پل صراط سے اس طرح پار ہوگا جیسے بجلی۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماں باپ صدقے ہوں، بجلی کی طرح کون سی چیز گزرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بجلی کو نہیں دیکھا، وہ کیسے گزر جاتی ہے اور پھر لوٹ آتی ہے، پل مارنے میں، پھر جیسے ہوا جاتی ہے، پھر جیسے پرندہ اڑتا ہے، پھر جیسے آدمی دوڑتا ہے، اپنے اپنے اعمال کے موافق، اور تمہارے پیغمبر علیہ السلام پل پر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، یہاں تک کہ اعمال کا زور گھٹ جائے گا، یعنی عمدہ اعمال والے نکل جائیں گے اور وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے نیک عمل کم ہیں، ان کو پار ہونا دشوار ہوگا، اور ایک شخص آئے گا وہ چل نہ سکے گا مگر گھسٹتا ہوا، اور اس پل کے دونوں طرف آنکڑے ہوں گے لٹکتے ہوئے، جس کو حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے، پھر بعض آدمی چھل چھلا کر نجات پا جائیں گے اور بعض آدمی الٹ پلٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 برس کی راہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔